جو باتیں ظہر کی نماز کے بعد روزانہ دکھایا جا رہا ہے، یہ کوئی بنا بنایا سسٹم نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنے فضل و کرم سے رہنمائی کرتا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس کل کا لکھا ہوا نہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمیں بتانے کا ذہن میں بھی نہیں تھا۔ غالباً یہ ہمارے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھائی عمران، شاید نام ان کا ہے، انہوں نے آ کر ہم سے کچھ مسائل پوچھے۔ ان کے پوچھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ظاہر ہے یہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی کی مسائل پوچھ رہے ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اسلام تو ہر چیز میں گائیڈ کرتا ہی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عقل و نقل کیا کہتی ہے، انصاف کیا کہتا ہے، سماج کے حالات کیا ہیں، اس پس منظر میں یہ مضمون تیار کیا گیا ہے۔ تو مشترکہ خاندانی نظام ہماری فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ رمضان کے شروع سے لے کر اب تک جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ فیملی سسٹم کے سلسلے میں، تو یہ بھی ایک ہمارے خاندانی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ جیتا ہے۔ انسان خاندان، معاشرے اور سماج سے کٹ کر تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسان چاہتا ہے انسانوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ انسان قدم قدم پر انسان کا محتاج ہے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا محتاج، اولاد ماں باپ کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جوڑ دیا۔ آپسی تعاون انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پھر خونی اعتبار سے جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے انسان اس کا اتنا ہی زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ نیچر ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ شوہر بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اولاد ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے وہ کٹ کر جی نہیں سکتے۔ لیکن فیملی سسٹم کے دو طریقے ہیں۔ خاندان کی جو ٹائپس آف فیملیز ہیں، تو ایک ہے شارٹ فیملی، عام طور پر یہی آج کل ڈیزائن چل رہا ہے۔ یہ خاندان بیوی بچے ماں باپ پر رہتا، اس میں اور کوئی بھائی نہیں رہتا، کوئی بہن نہیں رہتی، ایک چھوٹا سا گھر ہے، 2-3 بیڈ روم کا ہے، ماں باپ بھی ہیں اور بچے اور میاں بیوی۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ دوسرا ایک سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کی آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ مشترکہ خاندان جو جوائنٹ فیملی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خاندان میں سارے بھائی ایک ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی ماں باپ بھی، بھائی بھی، بعض مرتبہ بہنیں بھی، بہنوں کے بچے بھی، یعنی ایک ساتھ ایک گھر میں ایک ہی چولہا ہے۔ کہ صحیح ہے؟ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اب کم ہو گیا۔ ہندو سماج میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے اثرات ہم پر ایسے بھی ہوئے۔ ہندو نظام زندگی کا یہ پسندیدہ طرز معاشرت رہا ہے۔ اسمرتی ان کی گائیڈس ہیں، ان میں باپ کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے کو جائیداد کا تنہا وارث قرار دیا جاتا ہے، ساری اولاد کو جائیداد نہیں ملے گی۔ اسمرتی میں یہ بات ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بڑے بھائی کو پوری جائیداد ملے، چھوٹے بھائی کنیکٹ ہوں گے تاکہ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم رہے۔ یہ ہندوؤں کا سب سے زیادہ پسندیدہ طرز معاشرت رہا۔ ہمارے بھارت کی پرانی سنسکرتی کی بات ہمارے پی ایم صاحب کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو پرانی سنسکرتی بھارت کی رہی ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی رہی ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسلامی طرز زندگی میں مشترکہ نظام میں فائدے اور نقصان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے، بھئی جوائنٹ فیملی ہے تو غور کرو کون کون سے اس سے فائدے ہو رہے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، ایڈوانٹیج
اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. تو اسلام یہ بتائے گا ہمیں کہ بھئی جوائنٹ فیملی کرنے سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں اپنی زندگی کیا پیش کی ہے. ہم پہلے فائدے ایڈوانٹیج سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں سب سے پہلی چیز اتحاد اور اجتماعیت رہتی ہے. اور یہ کھلی ہوئی بات ہے. جس طرح اسلام پوری ملت کے اتحاد پر زور دیتا ہے، اسی طرح ایک خاندان کے افراد کو بھی مل جل کر رہنے کی تاکید کرتا ہے. چنانچہ استحکام اور اتحاد کے لیے مشترکہ خاندان موزوں تر ہے. ایک ساتھ رہنے، سہنے، کھانے پینے، دکھ سکھ بانٹنے سے یہ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے. خاندان کا یہ اتفاق مخالفین کے لیے رعب اور دبدبے کا ذریعہ بنتا ہے. 4 بھائی، 5 بہنیں ایک ساتھ جوائنٹ فیملی کے ساتھ ہے، یہ اس کا ایک فائدہ ہے جو بظاہر نظر آتا ہے. اسلام بھی اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. دوسرا ایک فائدہ جو نظر آتا ہے وہ ہے مالی استحکام کا، فائنینشیل اسٹیبلٹی کا. مشترکہ خاندانی نظام کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ساتھ کاروبار کرنے سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 4 بھائی سب مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں، بہت جلدی گروتھ ہے. دولت کا ارتکاز ہوتا ہے. خاص طور سے ہمارے جیسے جو ہم لوگ دیہات سے ہیں اور زمین و جائیداد والے لوگ رہتے ہیں، وہاں کھیتی باڑی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. جن کی کھیتی باڑیاں ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. اگر 50 ایکڑ زمین ہے، ظاہر ہے 5 بیٹے ہیں، ڈیوائیڈ ہوگی تو 10 ایکڑ آئے گا. تو سسٹم یہ بنایا جاتا ہے، ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں ہمارے یہاں تو 200 ایکڑ زمین ہمارے علاقوں میں ایک آدمی کی ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ڈیوائیڈ ہو جائے، طاقت مضبوط رہے، جلدی سے جلدی گرو کریں. اسی طرح کسی کا بزنس بہت زیادہ چھوٹے شہروں میں کھیتوں کا مسئلہ، بڑے شہروں میں بمبئی میں، بنگلور میں، بیلگام جیسے اگر شہر میں کوئی جوائنٹ فیملی ایک بہت بڑا بزنس کرتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں جو بڑے بزنس چلتے ہیں اگر وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں. ہم کے مثال کے طور پر ایک نیاز ہوٹل ہی آپ پکڑ لیں، ٹکڑے ہو جائیں اس کے، امیجن آپ کر سکتے ہیں نقصان کیسا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کھیتی والے، بڑے کاروبار والے یہ نہیں چاہتے کہ یہ بھائی ڈیوائیڈ ہو جائے. بھائی مل کر رہیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، ایک ساتھ مشکلات جھیلیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے. تیسری چیز، بوڑھے والدین اور خاندان کے کمزوروں کی نگہداشت جوائنٹ فیملی سے ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی میں ماں باپ کا کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتا. ماں باپ بہت بڑے مقام رکھتے ہیں، ماں باپ کو پرائرٹی دی جاتی ہے کیونکہ گھر کے وہ بڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی بہن مطلقہ ہو جائے یا کسی بہن کا نکاح نہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا جوائنٹ فیملی میں. کیا خیال ہے؟ اس کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. ماں باپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ساری اولاد ایک چھت کے نیچے، والدین میں سارے بچوں کے ساتھ سکون محسوس کرتے ہیں. صحیح ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. چوتھا یہ فائدہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں دادا اور دادی کا کردار آتا ہے. یہ جو ابھی پولٹری فارم مرغیاں پیدا ہو رہی ہیں وداؤٹ دادا اور دادی کے، ہاں ان کو دادا کی محبت ہی نہیں اور دادی سے کوئی تعلق ہی نہیں. دادی بہت بڑی چیز، دادا بہت بڑی چیز. حقیقت میں بچوں کو جو تعلق باپ سے رہتا ہے، بعض مرتبہ جو دادا اور نانا اور نانی سے ہوتا ہے، اوہ بتایا نہیں جا سکتا. بعض مرتبہ بچے دادا سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور نانا سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور دادی اور نانی سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور بڑوں چھوٹوں کا احترام سیکھنا جوائنٹ فیملی میں آسان ہوتا ہے. وہاں سکھایا جاتا ہے، بیٹا یہ بڑے ہیں، بیٹا یہ چاچا ہیں، بیٹا یہ ماموں ہیں. انڈیویجول ایک گھر رہتا ہے، سنگل فیملی، وہاں یہ چیزیں نہیں رہتی. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں صرف ماں باپ انوالو نہیں ہوتے ہیں، دادا اور دادی اور پھر پھوپھو اور پھر کون ہوتے ہیں، چاچا. دیکھو چاچا کی آواز آئی. تو بہت سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں. لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اب تو فائدے بتائے گئے، اب ہمیں نقصانات اس کے سمجھنا. اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا کیا ہیں؟ جوائنٹ فیملی کا پہلا بڑا نقصان یہ ہے سائیکولوجیکل ڈیمیج شروع ہوتے ہیں.
دیکھیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. مشترکہ خاندانی نظام میں عموماً بڑے بھائی کی حکمرانی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ حکمرانی کس کی ہوگی؟ بڑے بھائی کی حکمرانی کی وجہ سے اس کی بیوی اور بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بھائیوں اور دیورانی اور جٹانی کے درمیان نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. بھائی فائدے اور نقصانات تو جڑے ہوئے ہیں. سوچنا ہے آپ کو، اسلام آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے. تو جوائنٹ فیملی کا یہ پہلا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے کہ ایک کو پرائرٹی دی جا رہی ہے، اہمیت دی جا رہی ہے، ایک کے بچوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، ایک کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے، دوسرے کو گرایا جا رہا ہے، دوسرے کے بچوں کو گرایا جا رہا ہے. اسی طرح پہلی چیز میں نفسیاتی نقصان میں یہ بات بھی آتی ہے. دیکھیے پرائیویسی نہیں ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی. انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ آزادی سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے. فطری چیز ہے یا نہیں؟ یہ سائیکولوجیکل ڈیمیج ہونے شروع ہوتے کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک پرائیویسی چاہیے، مجھے ایک الگ جگہ چاہیے جہاں میں صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں اور بات کروں. اسی طرح اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ گھر میں بہت سارے لوگ ہر وقت آتے جاتے رہتے. جوائنٹ فیملی میں مہمانوں کے لیے بہت جگہ ہوتی ہے، سنگل فیملی میں ماں باپ کو بھی جگہ نہیں رہتی. تو چونکہ بہت زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میاں بیوی کو ساتھ رہنے کا موقع کم ملتا ہے، جس سے رشتوں میں دوری رہتی ہے اور شرم و حیا کا نام دے کر ان کو گھلنے ملنے پر پابندی عائد کی جاتی ہے. صحیح ہے؟ دیکھیے پرابلمس فیملی سسٹم میں کیسے کیسے پرابلمس آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل نہیں پاتے، شرم و حیا کے نام پر انہیں ڈانٹا جاتا ہے. شرم نہیں ہے تمہارے اندر، تو ظاہر ہے اس طریقے سے سائیکولوجیکل ڈیمیج شروع ہوتے ہیں. تو یہ پہلا نقصان ہم نے بتایا. دوسرا نقصان جو معاشرتی ہوتا ہے، اس کو ذرا سے، معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ایک گھر میں کھانے پینے کے معاملات میں اپنی پسند تو ختم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ پسند کی چیز نہیں بنے گی، لنگر ہے بھیا، وہی کیا ہے جو بنے گا وہ ملے گا. نہیں نہیں مجھے انڈا چاہیے، چپ چاپ کھاؤ. ادھیت بڑا گھر ہے، ہر ایک کے لیے چولہا جلے گا. مائیں اپنے بچوں کی پسندیدہ چیزیں نہیں بنا سکتی. بڑے پہلے تو بڑے، آج تو ہو سکتا ہے کچھ آسانیاں ہو. ہم نے جو بچپن میں دیکھا ہے، بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، اس میں کوئی ماں کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ بچہ مانگے اور بنا کر لا کر. اکیلے سامان منگوا کر کھانا اس نظام میں سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا. نہیں میں باہر کھڑے بازار سے میں اپنی فیملی کے لیے فرنی آئس کریم منگا کے کھلاؤں، پسندیدہ سمجھا جاتا. اچھا تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، ہم تیرے گھر والے نہیں ہیں. اب دیکھیے اس لیے چوری چھپے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، جس سے افراد کے درمیان عجیب طرح کی خود غرضی کی فضا قائم، سیلفش پیدا ہونے لگتا ہے. کام کاج کو لے کر کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. جوائنٹ فیملی میں کام کاج کو لے کر کوئی ذمہ داری محسوس، کوئی دن بھر کام کرتا ہے، کوئی آرام رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایسا ہوتا رہا. اجی ہو رہا ہے، دیکھو آوازیں آ رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، سب رسپانسبلٹی نہیں لیتے. کچھ لوگ رسپانسبلٹی، بڑا بھائی ہے تو ذمہ دار ہو، بھی خوب محنت کرتا ہے، کسی ایک کے اوپر ذمہ داری رہتی ہے. چھوٹا بھائی تجھے حمال بن کے رہنا، 12 گھنٹے تو تجھے حمال ہی کرنا ہے. اب بیچارہ جاتا ہے. دیکھیے نقصانات کیا کیا. اسی طرح معاشی ایک نقصان ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا. اس نظام میں گھر کے بعض لوگ نااہل اور کاہل بن جاتے ہیں. اس نظام میں مال کو مشترکہ طور پر خرچ کیا تھا، سب کمائیں گے، ایک جگہ جمائیں گے. یہ عمران بھائی نے پوچھا تھا، میں آپ کے مسائل نہیں بول رہا ہوں، آپ کا احسان کہ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے آج یہ بتانے کا موقع مل گیا. تو سارے لوگ کماتے ہیں، ایک جگہ لا کر جماتے ہیں. کیا ہوتا ہے دیکھیے، جس کے نتیجے میں ہر آدمی اسے غیر کمال تصور کر کے بے دردی سے استعمال کرتا ہے. دیکھو مال مفت دلے بے رحم، مشہور بات ہے. جس فری کا مال آدمی ایسے ہی خرچ کرتا ہے. آدمی کماتا ہے تو سوچ کے خرچ کرتا ہے، لیکن
سب مال کما رہے ہیں، سب ایک جگہ جما رہے ہیں، بے دردی سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ دینی نقصانات کیا ہیں جوائنٹ فیملی؟ یہ پڑھیے، اس نظام میں پردے کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسلام نے پردے کے ساتھ جینے کا حکم دیا۔ کیا پردہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، حال یہ ہے کہ ہمارے مولانا یونس صاحب کا جب نکاح ہوا تھا تو ہمارے یہاں علاقوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم رہا کرتی تھی۔ تو ہمارا جیسے ہی نکاح ہوا، ہم نے فیملی میں قانون پاس کر دیا کہ بھئی ہماری بیویاں ہمارے بھائیوں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ اس زمانے میں افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، تو ہمارے کزنس اور ہمارے رشتہ دار کہنے لگے یہ طالبانی ہیں۔ دیکھیے سوچ کیسی ہے بھائی، نہ میری بیوی آپ کے پاس آئے آپ کے نظر کے سامنے، نہ آپ کی بیوی میری نظر کے سامنے آئے۔ یہ ہے اسلام؟ کیا خیال ہے؟ اس نظام میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اس میں مختلف افراد کی کمائی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، سب لوگ کماتے ہیں الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ یہ 10,000 روپے کما رہے اور یہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے اور سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ مشترک کمائی سے جو جائیداد لی جاتی ہے بعد میں تقسیم کے وقت سب کو برابر ملتی ہے۔ دیکھیے یہ بیچارہ ہر مہینہ 1,00,000 روپے کمایا ہے اور یہ ہر مہینہ 10,000 روپے کمایا اور جوائنٹ فیملی بنی رہی 10 برس تک۔ اب اندازہ کرو 10 برس کے بعد میراث تقسیم ہو رہی ہے، سب بھائیوں کو برابر تقسیم ہوتی ہے، جس میں ممکن ہے زیادہ کمائی والے کو کم ملے اور کم کمائی والے کو زیادہ، جو انصاف کے خلاف ہے اور ناحق طریقے سے غیر کا مال کھانے کے برابر۔ اسلام اس کو کہتا ہے یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، تیری کمائی وہ ہے جو تو کمائے گا، تیری کمائی وہ ہے جو تو کمائے گا، تیری کمائی وہ نہیں ہے جو تیرے ابا کمائے۔ بھائی وہ تاہا نظر نہیں آ رہا؟ ذرا صدام دیکھ لو تاہا کہاں؟ چلیے تاہا اور اس کے ساتھ رہنے والا لڑکا دیکھ لو جی۔ مشترکہ خاندان کے نقصانات میں 5واں نقصان تربیتی نقصان، ٹریننگ لاس کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں ماں باپ اپنے طریقے سے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے دماغ میں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے یہ ڈیزائن، ان کے کھانے پینے، سونے پڑھنے، لکھنے اور کھیلنے کا وقت متعین کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بچے اس وقت پڑھیں گے، اس وقت کھیلیں گے، اس وقت سوئیں گے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص طور سے تعلیم یافتہ کے لیے تو یہ مصیبت بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے جتنے جوائنٹ فیملی میں فائدے ہیں اس سے زیادہ، اب ہمیں یہ سمجھنا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کا مطلوبہ خاندانی سسٹم کیا ہے۔ اب دیکھیے اس جملے کو پڑھیے گا، قرآن و سنت اور عمل نبی سے جداگانہ خاندانی نظام کی تائید ہوتی۔ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں کے لیے حجرات الگ الگ تھے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس حجرات کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے اگر جوائنٹ فیملی کے سسٹم اسلام میں پسندیدہ ہوتا، اللہ کے رسول اپنی 9 اور 11 بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں؟ بولیے، ایک ہی چولہا ہوتا، ایک ہی گھر ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ہر بیوی کے لیے الگ 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 کیا بنایا؟ گھر بنایا۔ ایک اور ادھارن ہے اس کی ہمارے پاس، حضرت علی کس کے پاس پلتے تھے؟ بولیے، حضرت علی کو کس کی پرورش میں رہتے تھے؟ حضور کی۔ جناب ابو طالب جب انتقال ہوئے تھے تو حضرت علی بچے تھے، حضور کے والد عبداللہ حضور کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے۔ حضور کو جناب عبد المطلب نے پرورش کی، عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے پرورش کی۔ ابو طالب کے انتقال کے وقت تو حضور نبی بن چکے تھے۔ حضرت جناب ابو طالب کو چھوٹا بچہ تھا، علی نام تھا، تو ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کا بچہ علی، کس نے ذمہ داری لی؟ حضرت حضور نے ذمہ داری کی۔ دیکھیے حضور نے اس بچے کو پالا، تعلیم دی، بڑا کیا، اپنی لخت جگر نور نظر پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیا۔
یہ کوئی معمولی چیز. حضرت علی کی شادی حضور کے گھر میں بیٹے کے مانند تھے. حضرت علی کی شادی جب فاطمہ سے ہوئی تو وہ رخصت ہو کر الگ گھر میں گئی. باوجود اس کے حضرت علی آپ کی کفالت میں بچپن سے تھے. فاطمہ آپ کی چہیتی بیٹی تھی، لیکن ان کے رہنے کے لیے الگ رہائش کا انتظام کیا گیا. دیکھیے یہ ہمیں مثالیں ملتی. اسی طرح اسلام کا مطلوبہ پردہ جداگانہ خاندانی نظام ہی ممکن. بیوی کے لیے حق سکنا کے تعلق سے ایک ہے نفقہ اور ایک ہے سکنا. معلوم ہے شادی کرے نفقہ اور سکنا کیا ہے معلوم کر لیں. بیوی کو کھلانا اور گھر دینا. فقہاء نے اس کے بارے میں جو وضاحتیں کی ہیں یہی کہا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو گھر دینا، چاہے وہ کرائے کا دے چاہے پرسنل. ضروری نہیں عورت یہ کہے نہیں مجھے اپنا ذاتی گھر چاہیے. نہیں، شوہر جو گھر دے گا اس گھر میں عورت رہے گی، لیکن شوہر کو سکنا دینا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ سکنا بولے تو، اور نفقہ بولے تو کھانا پانی کپڑے دینا پڑے. اور رہا یہ مسئلہ جہاں تک والدین کی نگراں ذمہ داری کا سوال ہے، کمزوروں کی دیکھ بھال اور چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت کا مسئلہ ہے، تو وہ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری تو فرض ہے جس سے کسی بھی حال میں منہ نہیں موڑا جا سکتا. آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تب بھی ماں باپ کی ذمہ داری. آپ سنگل فیملی میں ہیں تب بھی. اگر کوئی بہن مطلقہ ہو جائے بھائی کی ذمہ داری. آج بھائی بھاگ رہے ہیں، خدا نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کے بہنوں کو سلامت رکھے، ان کو خوشیاں عطا کرے. لیکن خدا نہ کرے کچھ حالات پیش آئے کہ جوان بہن کا جوان شوہر انتقال کر جائے. اسے اپنے گھر لانا ہے، محبت سے لانا ہے، محبت دینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. معاشی مشکلات کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی حل اسلام کے نفقات اور نظام وراثت میں. بھائی اکانومک مضبوط کمزور ہونے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں 50 ایکڑ زمین ٹکڑے ہو جائے گی، 10 ایکڑ ہو جائے گی. بھائی وراثت تقسیم ہو جائیں، نفقات کی ذمہ داری لے لیں. اسلام کا ہر نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ پورا جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلامی نظام ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا. اس سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ جلدی میں مرتب کیا گیا نظام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ہر چیز پر اسلام کے نقطہ نظر سے غور کرنے کی عادت ڈالیں. سوچیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کام کو اسلام کے طرز کے مطابق کیسے کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دین کو دنیا تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جو کیا جا رہا ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.